بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ سورہ قاف کی آیت 5۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ قاف کے بارے میں جس طرح پہلے بات سامنے آئی تھی کہ اس میں آخرت کا مضمون زیادہ زور کے ساتھ، زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہ رسول جو اس پیغام کو لے کر آنے والا ہے، یعنی رسالت کا انکار اور رسالت کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے، یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی، اللہ کی طرف سے جو آنے والی ہدایات ہیں تو لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے اللہ انسانوں میں سے ایک فرد منتخب کرتا ہے، یہ اللہ ہی کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بات پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس پر بات پیچھے ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ان کا معاملہ جو کچھ ہے، یعنی ان کا جو پہلا بگاڑ کی پہلی بنیاد کیا ہے کہ جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، یعنی اس پر غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ فہم فی امر مریج، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ اگر یہ اس پر غور کرتے، سوچتے سمجھتے تو یقیناً اس صورتحال کا شکار نہ ہوتے۔ یہ جو اس میں مریج کی بات ہے، یعنی کوئی کسی ایک بات پر یکسو نہیں ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ متضاد باتیں کرتے ہیں، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اس میں جو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، یعنی اس صورتحال کی یا ان کے اس رویے کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بات کو سن کر، سمجھ کر، غور کر کے، اس پر تدبر کر کے پھر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے کہ صحیح یا غلط، ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے، بلکہ معاملہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے فوراً ہی اس بات کو، جب یہ بات سامنے آئی تو پہلے مرحلے کے اندر ہی انہوں نے یہ بات طے کر دی کہ یہ بات غلط ہے، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، یعنی بات آدمی غور کرتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ جس شرط کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کے بارے میں سوچا جائے، کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ دیکھتے تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ اس معاشرے کے اندر، اس ماحول میں جو افراد موجود تھے ان میں اللہ رب العالمین کا انتخاب یقیناً بے نظیر تھا، اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی کہ اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی کردار کا فرد پایا جاتا ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کے نزدیک تو مال اور دولت معیار تھے، تو اس لیے وہ کہتے تھے اختیار معیار تھا، اقتدار معیار تھا، تو یہ بات کہتے تھے کہ ان کے پاس کیوں آ گیا پیغام، کسی اور کے پاس کیوں نہیں آیا، تو یہ معاملہ اس اعتبار سے تھا۔ لہذا اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب، ابھی کتاب بھی ایسی تھی کہ جس کا جھٹلانا بہت مشکل ہے، یعنی اس کے بارے میں آدمی کہہ تو رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اپنی خود ایجاد کرتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ باتیں سوچ کے بناتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ آپ نہیں کرتے بلکہ کوئی اور ہے جو آپ کو بتاتا ہے، کوئی اور آپ کو لکھواتا ہے، تو گویا کہ یہ متضاد باتیں کرتے، کبھی کہتے آپ، کبھی کہتے کوئی اور، کبھی کہتے کہ آپ تو معاذ اللہ مجنون ہیں، کبھی کہتے آپ کے بارے میں کہ کاہن ہیں، کبھی شاعر کہتے۔ تو غرض یہ کہ ایک بات ان کے پاس نہیں تھی کہ جس پر وہ یکسو ہو جاتے کہ یہ ہے مسئلہ، اور یہ متضاد باتیں اسی لیے تھیں کہ بے بنیاد تھی۔ سچ ایک ہوتا ہے، جھوٹ بہت سارے ہوتے ہیں، جھوٹ بولو تو کتنے بولتے چلے جاؤ، سچ تو ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ یہ رہا کہ یہ لوگ یہ متضاد باتیں خود ظاہر کرتی ہیں کہ لوگ اپنے موقف میں بالکل الجھ کر رہ گئے تھے، اور اس الجھن میں یہ ہرگز نہ پڑتے اگر جلد بازی کر کے نبی کو پہلے قدم پر جھٹلا نہ دیتے، اور بلا فکر و یعنی کسی طرف کوشش کے، یعنی بلا تعامل ایک پیشگی فیصلہ صادر کر دیا انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نبی نہیں ہو سکتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس معاملے میں اگر یہ صحیح طریقہ اختیار کرتے تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ آگے فرمایا اللہ نے افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها
کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا. اب یہ بات جو اس میں بیان ہو رہی ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں بیان ہوئیں یعنی رسالت کے حوالے سے، اس میں پہلے دلائل دیے گئے، بتایا گیا کہ غور کر لو، سوچ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہی پلے بڑے، کس شخصیت، کس کردار کے، کس خوبیوں کے حامل فرد ہیں، ایسے فرد سے تم کیسے توقع کرتے ہو کہ اللہ کے نام پر جھوٹ گڑے گا. پھر قرآن کو بنیاد بنا کر بات کی گئی، قرآن مجید پر غور کرو تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ دونوں باتیں ان کو سامنے رکھ دی گئیں کہ یہ بات آخرت کے حوالے سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے بھی. اس کے بعد اب جو یہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ خود ان کی شخصیت اور قرآن مجید کے علاوہ یہ جو پورا عالم بالا ہے، پورا تمہارے سامنے یہ آسمان ہے، تو اس پر غور کرو، اس کو دیکھو. یعنی اسی انسان کے سامنے قرآن دعوت دیتا ہے کہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالو. اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن و شب و روز کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب عقل استعمال کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر عقل کو پیچھے کر دیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا. تو آسمان سے مراد کیا ہے؟ یہ آسمان یعنی اوپر جو کچھ ہے، یعنی سارا عالم بالا جو اوپر ہے جسے انسان دیکھتا ہے. آج انسان تحقیق کدھر کر رہا ہے؟ یعنی نیچے سے زیادہ اوپر کر رہا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے تو اوپر کی طرف، یعنی سارے جو جتنا بھی یہ دوربین لگا کر اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ عالم بالا کے اندر جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی حقیقتیں انہیں وہ جاننا چاہتا ہے. تو یہ بات خلا میں چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات آ رہی ہے، وہ بات جانتا ہے. آج جو چیزیں انسان کے علم میں آ چکی ہیں وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اس زمین کی حیثیت زمین پر موجود ریت کے ذروں میں سے ایک ذرے کے مانند ہے. یعنی اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کائنات کے اندر اس زمین کی حیثیت بالکل ایسی ہی محسوس ہوتی ہے کہ اگر زمین پر جو ریت کے ذرے ہیں ان ذروں میں سے ایک ذرہ. یعنی یہ بات کہی جائے تو کیا کتنی بڑی کائنات ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے. یعنی بات کہنے کو تو ایک بات ہے، لیکن جب ہم اس پر دیکھتے ہیں تو وہ جو ساری باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کہکشائیں اور وہ سارے معاملات، اور اس اعتبار سے پھر وہ کرسٹل اور فلاں اور پھر یہ بات کہنا کہ اتنے ہزار اور اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ نوری سال یعنی جس میں روشنی سفر کرتی ہے، تو اندازہ کر لیں پھر آپ کتنی بڑی کائنات. اور یہ بھی کیا ہے جس کا اندازہ انسان آج لگا رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب ایسا کوئی اندازہ انسان کے پاس نہیں تھا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال کے بعد پھر اس کے علم میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، وہ کتنا کائنات کو جانے گا. تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے اپنی جگہ ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک حیثیت. تو جب انسان اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ کس اعتبار سے ہے، اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی ہے، یہ سارے معاملات، اور پھر کس طریقے اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں، اس میں آخرت کے دلائل بھی ہیں، اس میں انسان کے لیے جو بات ہے یہ پہلی بات کہ وہاں سے یہاں تک اس ساری کائنات کا نظام جو دیکھا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اس میں کوئی رخنا نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما لہا من فروج، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے. یعنی اس کا معاملہ کس اعتبار سے، اگر اس میں کوئی درمیان میں رکھنا ہو، اس کے اندر درمیان میں کوئی خرابی ہو، ٹوٹ پھوٹ ہو، تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد یہ زمین پر یہ روشنی پہنچ رہی ہے، اتنے کروڑ سال کے بعد، نوری سال کے بعد جو یہاں پہنچ رہی ہے، تو کیسے اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ آ جائے ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ پوری کائنات ایک ہی مادے سے بنی ہوئی ہے، یعنی ساری کے ساری ایک ہی. تو وہی قوانین وہاں پر ہیں، وہی قوانین یہاں پر جو ہے کس طرح سے زمین پر جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اسی طرح بنایا. تو یہ ایک پورا بنانے والا اگر مختلف الہ ہوتے تو ایسا کیسے ممکن تھا. تو اسی میں توحید کے دلائل بھی سامنے آتے ہیں. غرض یہ کہ یہ تو آدمی غور کرے تو بہت سی باتیں ہیں. اور پھر اسی اعتبار سے اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس کی قدرت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات، تو انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا کیا بڑی بات ہے. یہ سمجھ یہی کہتے تھے نا آخرت کے بارے میں، اس کے وقوع کے بارے میں جو شبہ لاحق تھا وہ یہ تھا کیا جب مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے. تو وہ رب جو اتنی بڑی کائنات پیدا کر چکا ہے
اور اسی کائنات کو مسلسل چلا رہا ہے، یہ نظام بھی چل رہا ہے، تو اس کے لیے بات کیا مشکل ہے کہ جو پیدا کر چکے اسے دوبارہ پیدا کر دے۔ تو آگے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ مزید فرماتے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں۔ یہ چیز وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کہتے ہیں اس میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا کام کیا، یہ سارے کام جو اس نے ہمارے لیے رکھے ہیں اور بتائے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں بھی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نباتات کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کے سامنے ہے، جن کو دیکھتا ہے نکلتا ہوا، بڑھتا ہوا اور پھر اس کے بعد دوبارہ ختم ہوتا ہوا، یعنی فصلیں کس طرح بنتی ہیں، کس طرح استعمال ہوتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک طرف تو اس حوالے سے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی زمین کے اندر کوئی جڑ مردہ پڑی ہوئی ہے اور ایک ذرا سا بارش کا چھینٹا پڑا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نکل کر یعنی زندہ ہو کر دوبارہ سامنے آ گئی اور پھر وہ لہلہاتی ہوئی فصل سامنے آتی ہے، اور اس طرح سے اگر یہ تو معاملہ یہاں کا ہے، اگر جہاں بات ہو رہی تھی صحرا کے اندر، صحراؤں میں عرب کے اس ماحول کے اندر، وہاں بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 5-5 سال تک بارش نہیں ہوتی، 5-5 سال تک، اور جہاں بارش ہوئی اس کے بعد دیکھیے آپ صورتحال کیا ہوتی ہے، کیسے کہاں سے وہ سب اس میں سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ بیل بوٹے سب چیزیں جو نکل رہی ہیں، خوش منظر نباتات اس کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یہ نکلتے ہیں، اور پھر اسی طرح حشرات الارض جو ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، سامنے آتے ہیں، کہاں تھے، کدھر تھے، کیا کس انداز میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے دوبارہ انہیں نکال دیا۔ اگر کبھی یہاں بھی اگر آپ تھر میں چلے جائیں اور تھر میں بارش کے بعد جائیں، تھر میں بارش سے پہلے جائیں اور صورتحال دیکھیں اور بارش کے بعد جائیں تو صورتحال دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کیا تبدیلی کیا نظر آتی ہے، تو کون کرتا ہے، یہ کہاں سے ہے۔ تو یہی بات بتائی کہ یہ بھی اس کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے۔ کون سا بندہ؟ عبد منیب، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ تو رجوع کرنے سے مراد کیا؟ حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے، عبد منیب۔ تو یہ عبد منیب جب ہوگا، عبد منیب ہوگا تو پھر ظاہر ہے فائدہ ہوگا، رجوع کرنے والا ہے۔ اور جو عبد بننے کے لیے تیاری نہیں ہے، یہ تو عبد منیب کی بات ہو رہی ہے، رجوع کرتا ہے، اب وہ ادھر آتا ہی نہیں تو بات ہی نہیں بنتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ اس کے ہر اس شخص کے لیے اس میں سبق ہے اور اس کی آنکھیں اس سے کھل جائیں گی، یعنی وہ دیکھ کے سمجھ لے گا، عبرت کی نظر اس کی ہوگی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا والنخل باسقات لها طلع ندید، اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ جو بات اس سے بتائی جا رہی ہے، ابھی جیسے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پانی جیسے ہی بارش برساتا ہے تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے کیا کہا ہے؟ ماء مبارکہ، ماء مبارکہ۔ تو ماء مبارک سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص پانی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ برکت والا پانی ہے اور یہ بے برکتہ پانی ہے۔ بنیادی طور پر سب اللہ کے انتظام ہے، یعنی کھاری پانی، میٹھا پانی بھی سب کی ضرورت ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جسے کھاری رکھا اسے کھاری رہنا چاہیے تھا، اگر وہ میٹھا ہوتا تو برباد ہو جاتا وہ سارا سسٹم، سارا نظام جو سمندروں کا ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو وہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے وہ ایسا ہے، وہ ضرورت ہے اس بات کی ہے، اور جو انسانوں کی ضرورت ہے، جو نباتات کی ضرورت ہے، اسے اللہ نے میٹھا بنا دیا، وہ ہماری ضرورت کے لیے بنا دیا۔ تو یہ سب مبارک ہے، یہ بات ایسی نہیں۔ تو اس میں اس میں برکت کا لفظ یہاں پر اس لیے آتا ہے کہ اس سے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، بہت سی خیر اس سے پھوٹتی ہے۔ یعنی بارش سے جو سارے نظام کو اگر آپ دیکھیں سب کا رشتہ اسی سے بندھا ہوا ہے، سارا رزق رسانی، سارے معاملات جو ہیں اللہ نے بارش کے ساتھ جو ہے باندھ دی ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ سب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رزقا للعباد، رزقا للعباد، رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذالک الخروج۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا، یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔
اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا، یعنی اس اعتبار سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ بعد کذالک الخروج، اسی طرح نکلیں گے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ وہی مرے ہوئے انسان۔ جب مثالیں بار بار دی گئی ہیں تو یہاں پر وہ بات اس میں محذوف ہے، یعنی سامنے نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی زمین سے ایسے ہی نکلیں گے، اس لیے کہ انسان کہیں بھی یعنی وہ چاہے زمین میں دفن نہ بھی کیا جائے، وہ جاتا اس کا جو کچھ بھی اس کا ہے سب زمین کے اندر ہی چلا جاتا ہے، یعنی جو کچھ بھی جاتا ہے سب زمین میں، اگر اس کی راکھ ہے تو وہ بھی وہیں جاتی ہے، اور اس کا اور سڑ جاتا ہے تو وہ بھی ہر چیز وہیں جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے، تو زمین سے نکلے گا۔ تو اب اس میں جو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں، پہلی بات رزقا للعباد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ایسی پابندی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی کہ جسے رزق کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی فرشتوں کو کھانے پینے کی احتیاج نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کسی رزق رسانی کا بندوبست نہیں کرا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ ضرورت ہے ان کے لیے بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو، تو ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت سے، اس احتیاج کے ساتھ پیدا کیا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں انسان کی آزمائش ہے، لہٰذا اس کے لیے اللہ نے جو انتظامات کیے ہیں، تو یہ بات کہ اپنی جگہ کہ اللہ نے کام کیا اس لیے ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ضروری ہے کہ کیا کیا جائے، تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کر چکا ہے، یہ اس کی اپنی قدرت ہے، اس کا اپنی حکمت ہے، انسانوں کی آزمائش کا پہلو بھی ہے کہ یہ سارے معاملات رکھے، اور اس میں اس کے لیے ایک کام کا راستہ بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں، اگر اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں پر یہ بھی کیا ہے کہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کا جو دودھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے، بغیر کسی اس کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو من و سلوہ بھی نازل کر دیتا ہے، ضرورت پڑ جائے تو وہاں کوئی کھیتی ویتی کا چکر نہیں ہے، لیکن وہی من و سلوہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے، اور اسی سے جو ہے لوگ من کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ من دھنیے کے بیج جیسی چیز تھی جو اس کی طرح برس اس پر جو ہے ٹپکتی، اور جب وہ نیچے جم جاتی تو لوگ اسے کھاڑ لیتے اور پھر اسی کا آٹا بنا لیتے، یعنی یہ بغیر کسی آپ کے یہ کھیتیاں نہیں ہیں، لیکن وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے من و سلوہ، اور بٹیرے ہیں وہ ایک طرح کا پرندہ ہے وہ آ جاتا ہے اور اس طرح سے پھر اسے ذبح کر کھا لیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا ایک انتظام، تو وہ کوئی پابند نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو رزقا للعباد، عام حالات میں عام طور پر جو نظام بنایا وہ نظام یہی بنایا نباتات کا، عام طور پر یہ نظام بنا دیا، اور ایسی مویشی اللہ نے پیدا کر دی انسانوں کے لیے کہ ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا انتظام ہے۔ انسان تو اپنے رزق رسانی کا انتظام بھی نہیں کر سکتا، انسان نہ تو یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ کوئی دانہ اگا سکے اس سارے سسٹم کے الگ ہو کر، اس سے باورہ ہو کر کوئی کام کر جائے، نہ ہی وہ کوئی من و سلوہ جو ہے فراہم کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان، تو یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اور پھر کہا کہ مزید کیا چیز ہے یہ پانی کا جو معاملہ ہے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ اس طرح سے اللہ مردہ زمین کو زندگی بخش دیتا ہے۔ تو پھر یہ وہی بات آ گئی ہے کہ جو پہلے عرض کی گئی تھی کہ یہ آخرت کے یعنی آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے پر استدلال ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک الخروج، تو اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو بھی پیدا کرے گا، جیسے یہ اسی طرح سے یہ ہے۔ اور مختلف مقامات پر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ایک ڈانٹ ہوگی اور سب نکل کر ایسے ہی چلے آئیں گے۔ اس میں اللہ کے علم اور قدرت کی بات اس سے پہلے بیان ہو گئی۔ فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے نام لیے اور ان کے بارے میں بتایا،
قوم نوح کی بات کی، اصحاب الرس یہ بھی قوم کی بات ہوئی، ان کے بارے میں پہلے ایک سورہ فرقان میں ایک مرتبہ ذکر آ چکا ہے 38 میں، اصحاب الرس کا ذکر دوسری مرتبہ یہاں پر آیا، ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال قوم کی حیثیت سے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ عرب میں 2 مقامات تھے جو اس کے نام سے معروف تھے، تو ان کے قصے کے بارے میں کوئی مفصل بات موجود نہیں ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس پر جو اس کے بارے میں بتائے، لیکن بہرحال جو بات اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ذکر بھی کس طرح کیا، ایک قومی حیثیت میں کیا، یعنی قوم نوح، اصحاب الرس یعنی رس والے، یعنی سارے لوگوں کی بات کی ہے، سمود کی بات، یہ بھی قوم کی بات ہے، یہ کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، عاد بھی ہے، قوم ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، فرعون لیکن اکیلا قوم نہیں ہے، بھائی اخوان لوط اور لوط کے بھائی، یعنی پوری قوم کی بات کی ہے۔ تو اب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ سب کے قوموں کی حیثیت سے بات کی، اور فرعون کو فرعون کے قوم نہیں کہا، دوسرے مقامات پر کہا بھی اللہ تعالیٰ نے کہ فرعون کی قوم، فرعون کے ساتھی، فرعون کے سردار جو اس کے پاس اس کے دربار میں موجود تھے ملا، تو لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ قوم فرعون نہیں بلکہ فرعون کہا گیا۔ تو یہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے، جس میں خاص طور پر تفہیم میں مولانا نے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا اور یہ کہا کہ یہاں جو بات کہی گئی وہ اس اعتبار سے کیونکہ وہ اپنی قوم پر اس طرح مسلط تھا کہ اس کے مقابلے میں قوم کی کوئی آزادانہ رائے اور اس کی کوئی عزیمت باقی نہیں رہی تھی، یعنی قوم اس کے آگے بالکل گویا سرنگوں کر چکی تھی، یہ کیفیت تھی، جس گمراہی کی طرف وہ جاتا تھا قوم اس کے پیچھے گھسٹتی چلی جاتی تھی۔ اس بنا پر پوری قوم کی گمراہی کا ذمہ دار تنہا اسی شخص یعنی فرعون کو قرار دیا گیا۔ جہاں قوم کے لیے رائے اور عمل کی آزادی موجود ہو وہاں وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھاتی ہے۔ تفہیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاں قوم کے لیے رائے اور عمل کی آزادی موجود ہو وہاں اپنے اعمال کا بوجھ وہ خود اٹھاتی ہے، اور جہاں ایک آدمی کی آمریت نے قوم کو بے بس کر رکھا ہو، کسی کو بے بس کر دیا ہے، وہاں وہی ایک آدمی پوری قوم کے گناہوں کا بار اپنے سر لے لیتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرد واحد پر یہ بوجھ لگ جانے کے بعد قوم سبکدوش ہو جاتی ہے، نہیں، قوم پر اس صورت میں اس اخلاقی کمزوری کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی قوم پر اس صورت میں اس اخلاقی کمزوری کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے کیوں اپنے اوپر ایک آدمی کو اس طرح مسلط ہونے دیا، اس کے مد مقابل کیوں نہیں آئی، کھڑی کیوں نہیں ہوئی، یعنی اس سے بغاوت کیوں نہیں کی۔ یعنی یہ بات جو ہے اس اعتبار سے کہ ایک فرد پوری قوم کے اوپر وہ گویا کہ غالب ہو گیا، کیسے ہو گیا، یعنی کیسے، کس بنیاد پر ہوتا، جب یہ قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کیا جاتا ہے، یہ کام اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ نے فرمایا ہے فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اس قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فاسق لوگوں کی قیادت پھر فاسق لوگوں کے ہاتھ میں ہی آتی ہے، پھر انہیں جدھر سے وہ لے جانا چاہتے ہیں وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کوئی فرد واحد اپنی مرضی کہیں چلا رہا ہوتا ہے تو اس کی چلانے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کی قوم کے اندر وہ اخلاقی اوصاف ختم ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو اس سے مزاحمت کرے، جو اس کے مد مقابل آئے اور جو اسے غلط کام سے روکے اور صحیح بات پر اصرار کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی اخلاقی جرت موجود نہ ہو یا وہ کوئی بڑے مقصد کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیاری نہ ہو اور ہر آدمی اپنی ناک سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے مفاد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہ قوم تو اسی طرح سے بے بس بنا کر رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے، اس اعتبار سے یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارے کے سارے لوگ، ان کا معاملہ کیا ہوا، ان سب نے جھٹلایا، یعنی ان لوگوں نے جو ہے رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، کل کذب الرسول فحق وعید، ان سب نے جھٹلا دیا رسولوں کو، اور پھر میری وعید یعنی عذاب کی جو وعید ہے وہ ان پر چسپاں ہو گئی، یعنی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، یہ بات
بڑے یعنی بہت کم لوگوں نے اس پر بات کی کہ ہاں کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ خود بخود سارے سب پیدا ہو گئے. یعنی ملحدین کی جو بات ہے دنیا میں، اب تو یہ بات کسی اور طرف مادہ پرستی کا معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے، ورنہ یہ صورتحال اپنی جگہ. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یعنی یہ تخلیق کے حوالے سے تسلیم کرنے والے لوگ آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملیں گے کہ اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے. یعنی بہت بڑی تعداد میں اگر دنیا کی آبادی کا معاملہ اگر آپ دیکھیں اور اس بات کو دیکھیں آج بھی، تو آج یہ بات آپ کو ملے گی کہ اس اعتبار سے کہ تخلیق کار اللہ کو ماننے کے لیے تیار، یعنی زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے، بہت بڑی کثرت میں ملیں گے، اکثریت ملے گی کہ جو اللہ کو خالق تسلیم کرتی ہے. تو اسی میں اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دوبارہ پیدا کرنے یعنی آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مسئلہ ہے. تو کہا مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے بارے میں ایک عقلی استدلال ہے. تو یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بنایا تو اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو اثر نو دوبارہ یعنی اسے ختم کر کے توڑ کر دوبارہ بنا دینا، یعنی موت بھی اللہ کی طرف سے آئی اور دوبارہ زندگی بھی اللہ ہی کی طرف سے ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا اور کسی اور نے آگے اسے توڑ دیا، ختم کر دیا، کسی اور نے آگے اسے تتر بتر کر دیا، اب پھر نئے سرے سے بنانا پڑے گا، اب کیسے بنے گا. اسی نے اسے موت دی اور وہی سے دوبارہ پھر زندگی اثر نو دے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد خود فرماتے ہیں. جیسے ہی بات ہوئی کہ بہرحال لوگ مانتے ہیں، بات کو تسلیم کرتے ہیں، اکثریت مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے انسان کو تخلیق کیا. اور جو یہ سورہ ملک کے اندر یہ بات، یہ جملہ فقرہ بھی وہاں پر آتا ہے، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہی نہ جانے گا؟ یعنی اللہ ہی جانتے. تو پھر اس کے بعد وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. یعنی اللہ کے علم کی نوعیت کیسی ہے، یعنی اس کی وسعت کتنی ہے، ہر اعتبار سے مکمل ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ صرف عمل کا نہیں ہے کہ انسان نے جو عمل کیا وہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور جو اس کی سوچ ہے وہ شاید اللہ کے علم میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اور جو دل میں وسوسے بھی پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی ہر طرف سے اللہ نے انسان کو گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے علم کے اندر ہے، اسے باہر نہیں ہے، تو وہ کہیں بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ، رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ظاہر ہے کہ انسانی معاملے میں یعنی جب انسان سوچتا ہے تو اس سے زیادہ قریب کوئی چیز اس کے نظر نہیں آتی. یعنی جب یہ بات ہے تو اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہا کہ جیسے وہ ایسے ہم، بلکہ کیا کہا؟ اقرب، زیادہ قریب. نحن اقرب، ہم جو ہیں زیادہ قریب ہیں، الہی اس کے من حبل الورید، اس کی رگے گردن سے، اس کی رگے جان سے زیادہ ہم اس کے قریب ہیں. تو انسان اللہ سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ یعنی ایک کیفیت تو یہ، ایک بات تو اس کی یہ ہوگی، ایک بات تو اس حوالے سے ہوگی کہ انسان جو ہے اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا، یعنی وہ کدھر چلا جائے گا؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے علم میں سارے معاملات. اور جیسے کہا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خود اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ جہاں ایک طرف اس کی یہ بات ہے، کیفیت ہے، دوسری طرف اللہ کی قربت کا معاملہ بھی انسان کے سامنے آتا ہے. جیسے اس بات کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو تمہارے ساتھ کی کیفیت کو اب یہاں اس کے ساتھ ملا کر، یعنی ان دونوں مقامات کو ساتھ ملا دیں تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور کہیں دور نہیں ہے، اتنا قریب. تو اتنے قریب کو پکارنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ یعنی اگر اسے اس حیثیت سے دیکھا جائے آدمی اپنی ساری بات اسی سے کہہ سکتا ہے. یعنی اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس سے آدمی اپنی ہر بات کر سکتا ہے، جو اس کے اتنا قریب ہے جتنا قریب کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا.
اسی لیے ممکن نہیں ہے، انسان دل میں بھی اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے، یعنی اس کے لیے اسے کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، تو یہ اللہ سے تعلق قربت کی بات ہے۔ یہ فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے، ایک تو اللہ کے براہ راست علم کی بات ہے اور اس کے بعد پھر یہ بات بتا دی۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کو محفوظ کرنے کا جو انتظام کیا، ایک تو وہی جو انسان کے سامنے آ جائے، ویسے تو اللہ براہ راست ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جیسے پہلے یہ بات بتا دی، ہم خود دیکھ رہے ہیں، دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے کیا کہا کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہماری اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ بات غور طلب ذرا سوچئے، دیکھیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ یعنی کتنا بڑا انتظام ہے، یہ کیسی بات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کیا۔ کرامن کاتبین کی بات تو ہمارے سامنے آتی ہے اور مقامات بھی آتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کتاب جو انہوں نے تیار کی ہے وہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ یہ انہی کرامن کاتبین کے ذریعے سے، کرامن کاتبین کا لفظ کہاں آ رہا ہے؟ سورہ انفطار میں آ رہا ہے، وہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے دو معزز کاتب مقرر کر رکھے ہیں، یہاں انہی کی بات ہی بتائی کہ اللہ نے اس طرح سے عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ شمال اور یمین میں سیدھے اور دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، تو انہی کے بارے میں ہے کہ وہ کتاب تیار ہو رہی ہے جو آدمی کے سامنے حشر کے دن رکھ دی جائے گی، لگا لو اپنا حساب، جو کچھ کر کے آئے ہو تو کیا فیصلہ ہونا چاہیے، تو انسان اللہ کے فضل سے بچے گا، اور بہرحال اسی وقت بچے گا جب اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس سے، یعنی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو غرض یہ کہ یہاں تو بات بتائی، لیکن اسی میں اتنا بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے، آدمی خاص طور پر زبان کے معاملے میں بڑا غیر محتاط ہوتا ہے، زبان کے معاملے میں انسان بڑا غیر محتاط ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان کو پکڑوانے والی چیزیں، یعنی اسے ناکام کرنے والی، اسے جہنم تک لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو ہی چیزیں بتائیں آپ نے، فرمایا ایک اس کی زبان اور دوسرے اس کی شرمگاہ۔ تو زبان کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے بہت ہی انسان کے لیے، یعنی ایک یہ والی بے اعتدالی زبان کی، اور دوسرے جنسی بے اعتدالی، فحاشی بے حیائی انسیات کے اندر آدمی کا مبتلا ہونا، تو اس اعتبار سے یہ کتنی اہم بات۔ اور یہاں کیا بات بتا دی؟ انسان جو دل میں آتا ہے، اور بلکہ دل تو دور کی بات ہے، اوپر ہی اوپر بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی جب بولنے پہ آتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات بتائی کہ سوچ سمجھ کے بولنا، کیا بات کہی جا رہی، کہیں یہ ہمارے لیے پکڑ کا سبب نہ بن جائے۔ آدمی بڑی جرت سے بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، بے فکر ہو کے کوئی بھی الزام کسی پہ لگا دیتا ہے، کوئی بھی بات کسی بھی طرح کی کہہ دیتا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کر رکھا ہے، ما یلفظ من قول، یعنی کوئی انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، کوئی قول اس کا ایسا نہیں، کوئی زبان سے اس کے نکلنے والا لفظ ایسا نہیں، الا لدیہ رقیب عتید، جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ تو ہر لفظ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آج کی سائنس ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ جو آواز ہے یہ بھی توانائی کی ایک قسم ہے، اور یہ ختم نہیں ہوتی، یعنی یہ آوازیں جو ہے کہاں جا رہی ہیں، یہ یعنی انسان کا علم یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ یہ انسان بھی اب یہاں تک پہچان گیا ہے کہ یہ آوازیں ختم نہیں ہو جاتی، جو آواز باہر نکلتی ہے وہ موجود رہتی ہے، اب کہاں پر یہ جمع ہو رہی ہیں، کس جگہ پر یہ، تو یہ معاملہ جو ہے، تو اسی لیے ایک کوشش کی بات یہ بھی ہے کہ اسے ریکال کیا جائے تاکہ چیزیں جو ہیں بہت سی باتیں تاریخ کی پتہ چلیں گی، اور مقدمات میں دیگر انسان اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا یہ انتظام موجود ہے، اللہ کا یہ انتظام موجود ہے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور کل اللہ یہ سامنے انسان کے رکھ دے گا۔ تو جہاں ایک ایک لفظ جو ہے
انسان کا اس طرح محفوظ کیا جا رہا ہو، پھر وہ انسان کیسے غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، پھر انسان کا غیر ذمہ دار ہونا کیا معنی رکھتا ہے، کیسے؟ یعنی پھر تو معاملہ اس طرح کا، جو آدمی اس بات پر زیادہ یکسو ہو جاتا ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے، تو ہوتا کیا ہے، یعنی بولتے بولتے رک جاتا ہے آدمی، کہتے کہتے یار یہ بات کہہ دی تو میری ذمہ داری ہو جائے گی، یعنی کیا یہ بات کہنی مناسب ہے؟ نہیں، غیر مناسب ہے، یعنی میرے نامہ اعمال کا حصہ بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو جائے گی یہ بات، اور ظاہر ہے محفوظ کس لیے کی جا رہی ہے؟ محفوظ کس لیے کی جا رہی ہے؟ حساب لیا جائے گا۔ بھئی اگر یہ محفوظ کرنا بیکار ہے، کوئی کچھ محفوظ کر کے بس ختم، بیکار اس یعنی کوئی کام نہیں سے نہیں لیا جائے گا، تو معاملہ پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ آدمی کے حق میں یہ اس کے خلاف حجت بن سکتی ہے، یعنی معاملات اس اعتبار سے ہو سکتے ہیں، کل اس کی بات ہوگی، تو اس لیے اس معاملے میں انسان کو محتاط ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ بات تو اس اعتبار سے چل رہی ہے کہ آخرت میں جو صورتحال ہوگی، یعنی سب چیز اس کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے اور اس کی سارے الفاظ محفوظ کیے جا رہے ہیں، یہ بات۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، پھر وہ دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت، آدمی سوچیے سکرۃ الموت کیا ہے؟ یہ سورہ قیامہ کے اندر آئے گا، جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ اپنے رب کی طرف واپسی کا وقت ہے۔ سکرات موت کا جو معاملہ ہے کہ جب جانکنی جسے ہم کہتے ہیں اپنے، کہ جانکنی کے آدمی کی جان نکلنے کا مرحلہ، جان نکلنے کا مرحلہ، اس کے بارے میں وہی سورہ قیامہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر یہ بات کی، وہاں تو یہ کہا ہے کہ وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے جا رہا ہوتا ہے اور تم کچھ نہیں کر پاتے، تو اس میں تو کہا جب پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ اس کی واپسی کا وقت ہے، نہیں آدمی خود پہچان جائے گا، جان جائے گا کہ اب یہ معاملہ ادھر کے بجائے ادھر ہو رہا ہے، یعنی اس کو اس بات کا ادراک ہوگا، احساس ہوگا، اور یہی ادراک اور احساس ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سکرۃ الموت بالحق، حق لے کر آ پہنچی، اس لیے کہ یہی وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا، جو غیب تھا وہ معاملہ اب فرشتے اس کی جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، جان نکالنے کے لیے، تو وہ انہیں دیکھتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب معاملات اب ادھر کے قدم ادھر کے شروع ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہی جانکنی کا مرحلہ ہے، یہی سکرات موت کا مرحلہ ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جب یہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو اب اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد اس پر ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا ہے، تو یہی وہ حق ہے جسے لے کر وہ آ جاتی ہے۔ پھر یہی اس بات کا اسے احساس ادراک ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب وہ کس حیثیت سے اللہ کے پاس جا رہا ہے، یہ بات ہی پتہ چل جاتی ہے، یعنی انسان کو موت کے وقت ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ مہمانوں کی طرح عزت سے لے جایا جا رہا ہے یا مجرموں کی طرح سے گرفتار کر کے اسے لے جایا جا رہا ہے، یعنی یہ بات بھی اسے اسی مرحلے کے اندر اس کے سامنے آ جاتی ہے، اسی وقت جو ہے اسے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کس طرح کے معاملات اور حالات سے جو ہے اس کو سابقہ پیش آ رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں تو بات انہی لوگوں کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جو مانتے نہیں ہیں، تو انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وجاءت سکرۃ الموت موت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، پھر دیکھو موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ موت کی حقیقت جو ہے یہ ہر آدمی اس سے واقف ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، یعنی موت سے انکار کسی نے نہیں کیا ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اپنے سامنے سب کو مرتے ہوئے دیکھا ہوتا، اس سے پہلے کے لوگ اس کے سامنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ کے لوگ اس کے سامنے جا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا موجود نہیں ہوگا کہ جو موت کا انکار کرے، تو کیا مشرک، کیا کافر، کیا دہریہ، کیا مسلم، سب کے سب موت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، یعنی معاملہ جو ہے یا موت اصل میں کیا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی،
یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، یعنی یہ تو ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے تو دوسرے کی صبح جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، یعنی اب اگلے مرحلے کے اندر انسان داخل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے، انتقال ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے یہ مسلمان اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا نیا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، روح نکل کر چلی جاتی ہے، اور ایک عالم برزخ ہے جس کے اندر اسے کچھ وقت تک ٹھہرنا ہے اور پھر اللہ کے پاس جا کر پھر دوبارہ اسے اسی جسم کے ساتھ، اسی جان کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جانا اور پھر وہاں پر فیصلے ہونے۔ تو یہی چیز عقیدہ آخرت کی اگر آدمی کے ذہن میں رہے اور وہ اس پر مطمئن یعنی سمجھداری کے ساتھ کام لے اور اس کے حوالے سے تیاری کرے تو پھر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور انہی لوگ جو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے بھی بات پہلی یہی ہوتی ہے کہ انہیں اس حقیقت سے جو ہے روشناس کرایا جائے، عقیدہ آخرت کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہی مضمون ہے جو اس صورت کا مرکزی ہے اور اس کے اندر یہ بات اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے ہمیں اس کو ہمارے لیے بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری کامیابی کا فیصلہ فرمائے اس کے اندر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔